الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الآخر جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ آج 11ویں شریف کی 11ویں شب ہے، اور ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی روشن ضمیر پیر دستگیر، پیروں کے پیر، رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں شریف کی آج رات ہے. یعنی آج کی تاریخ میں 11 ربیع الآخر پر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور اس سلسلے میں ہم آپ کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے سنتے ہیں. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اچھے اور عمدہ اخلاق عطا فرمائے. سبحان اللہ. چنانچہ امیر اہل سنت اپنے رسالے سانپ نما جن اس میں لکھتے ہیں، خود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا کوئی پتی وغیرہ اٹھانا چاہتا، جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء وہ بھی اسی کی تلاش میں کہ کوئی گرا پڑا بچا کچا کھانا مل جائے، کوئی پتی وغیرہ مل جائے، تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا، بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور میں خود بھوکا رہتا. جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور قریب الموت ہو گیا، غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی وہ اٹھائی اور ایک کونے میں لے جا کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اتنے میں ایک عجبی نوجوان، عجمی کہتے ہیں غیر عربی کو، اس کے پاس تازہ روٹیاں تھیں اور بھنا ہوا گوشت تھا، اور وہ بیٹھ کر کھانے لگا. ہمارے غوث پاک ولیوں کے سردار فرماتے ہیں، اسے کھاتا دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی. جب وہ نوجوان کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بےتابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ یہ نوجوان میرے منہ میں لقمہ ڈال دے. آخر میں نے نفس کو ڈانٹا، بے صبری مت کر، اللہ تعالی میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا. اب وہ نوجوان ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شامل ہو جائیے. ہمارے غوث پاک فرماتے میں نے انکار کیا. اس نے اصرار کیا، میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکاری کیا. آخری کار اس نوجوان کے مسلسل اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا. اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا جیلان کا. کہنے لگا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ مشہور زاہد حضرت سید ابو عبداللہ صومعی کے نواسے عبد القادر کو آپ جانتے ہیں؟ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو وہی ہوں، میں ہی تو ہوں عبد القادر. یہ سن کر وہ نوجوان بے قرار ہوا اور کہنے لگا میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے
آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیہ دی تھی. میں یہاں بغداد آ کر آپ کو ڈھونڈتا رہا مگر کسی نے پتہ نہیں بتایا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی. اب 3 دن تک مجھے کھانے کو نہیں ملا. جب بھوک سے نڈھال ہو گیا، میری جان پر بن گئی، تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا. حضور آپ بھی اسے تناول فرمائیے، یہ آپ ہی کا مال ہے. پہلے آپ میرے مہمان تھے، اب میں آپ کا مہمان ہوں. بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے مجبوری کی حالت میں آپ کی رقم سے کھانا خریدا تھا. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں بہت خوش ہوا اور بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور وہ چلا گیا. یہاں ہمارے آقا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی پیاری صفت، آپ کا خلق، آپ کی مبارک عادت، آپ کی بہت ہی خوبصورت ہیبٹ ایثار کا بیان کرنا مقصود ہے. کہ غور کیجئے، فاقوں پر فاقے ہیں اور جنگل میں گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی گھاس یا پتی وغیرہ اٹھا کر گزارا کیا جا رہا ہے. اور اس عالم میں بھی جب ہمارے غوث پاک اور فقراء کو یہی چیز تلاشتے ہوئے ملاحظہ فرماتے ہیں تو اس وقت بھی ایثار کرتے ہیں. اور ہمارے وہ کھا کھا کر کیلیسٹرول بڑھ چکے ہیں، ہم اوور ویٹ ہو چکے، مگر ایثار کسے کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے ایثار. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت اعلی صفات کے مالک تھے اور آپ ایثار کرنے والے تھے. ایثار کیا ہوتا ہے؟ مدینے کی مچھلی امیر اہل سنت نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے ایثار کے متعلق. اپنی ضرورت کو دوسرے پر قربان کر دینا، دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا، یہ ہوتا ہے ایثار. اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. تو جو مال ہمیں پیارا ہے، محبوب ہے، اچھا لگتا ہے، اسے اللہ تعالی کے لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کتنے واقعات اس کے اندر ایثار کے ہیں. مدینے کی مچھلی اس رسالے کا نام ہے، اسے لیجئے، اسے پڑھیے تو انشاءاللہ عز و جل ایثار کی فضیلت معلوم ہوگی اور ایثار والے اچھے اخلاق اپنانے کو دل چاہے گا. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آج بڑی 11ویں شریف کی بڑی رات ہے، تو آئیے آپ کا حلیہ مبارک میں آپ کو پیش کروں. ہمارے غوث پاک کا حلیہ کیسا تھا؟ آپ ضعیف البدن تھے، بدن کے لحاظ سے کمزور تھے، قد مبارک درمیانہ تھا. ہمارے غوث پاک کا سینہ مبارک چوڑا تھا، کشادہ تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی، گردن مبارک دراز تھی، رنگ مبارک کلر کیسا تھا؟ گندمی. اور آپ کے جو ابرو جو ہیں یہ ملے ہوئے تھے. مبارک آنکھیں، آئیز آپ کی بلیک تھیں، سیاہ تھیں. آواز ہمارے غوث پاک کی بہت بلند تھی، یہاں تک کہ جب آپ 70 ہزار کے اجتماع میں بیان فرماتے تو جو آواز قریب والا سنتا وہی آواز آخر والا بھی سنا کرتا تھا. آپ کی کرامت بھی یہی ہے. اور علم و فضل سبحان اللہ ایسا کہ کیا کہنے. اعلی حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. اے غوث پاک، جس نے آپ کو دیکھا تو گویا اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے
عبد القادر. غوث اعظم یہ نام نہیں، یہ لقب ہے. نام آپ کا ہے عبد القادر، والد کا نام ہے موسیٰ، مکمل نام ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست. اور آپ کی والدہ ماجدہ، ان کا نام ہے ام الخیر فاطمہ. آپ کے نانا جان، ان کا نام ہے عبداللہ صومعی. اور آپ کے والدین، آپ کے صاحبزادے، آپ کی اولاد، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اولیاء کرام میں سے تھے. سارے یہ اللہ کے نیک بندے تھے. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت علم عطا فرمایا، اور آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں بڑی پیاری تھیں. مثلا ہمارے غوث پاک اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود غریبوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب آج دو پیسے کسی کے پاس آ جائیں تو کسی کو وہ استغفر اللہ انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ اچھا فیل نہیں کرتے کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھیں. مگر ہمارے غوث پاک اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بلا جھجک، وداؤٹ اینی ٹینشن، ہیزیٹیشن، آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، فقیروں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر نظر عنایت فرماتے. ہمارے غوث پاک سلام میں پہل کرتے تھے. ہمارے غوث پاک مہمان نواز تھے. آپ جو دینی اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء کرام ہیں، ان سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی تو آپ معاف فرما دیا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تلاوت کی بڑی کثرت کرتے تھے. جی ہاں، حافظ قرآن تھے غوث پاک، اور ہم دیکھ کر قرآن نہ پڑھ پائیں. 15 سال 15 ایئرز آپ کا یہ معمول رہا، یہ روٹین رہی کہ ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے ہمارے غوث پاک، پورا قرآن. اور ہم پڑھتے ہیں جب گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، پھر پڑھتے ہیں. اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، شادی میں بھی پڑھنا چاہیے، خوشی غمی میں پڑھنا چاہیے، دن رات پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہمارے غوث پاک وعدے کے پابند تھے، وعدے کی پاسداری فرماتے تھے. ہمارے غوث پاک بہت نرم طبیعت تھے. ہمارے غوث پاک بہت زیادہ حیا والے تھے. ہمارے غوث پاک بہت پاکیزہ اوصاف والے تھے. جو آپ کے ساتھ بیٹھتا آپ اس کی آنر کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے. اور اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ غمزدہ ہے تو آپ اس کی امداد بھی کیا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک روتے بہت تھے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے بہت روتے تھے، اور بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے. آپ کی دعائیں قبول ہوتی. نیک اخلاق، پاکیزہ اوصاف، بدگوئی سے دور. ہمیشہ ہمارے غوث پاک سچ ہی بولتے تھے، سچ بولتے تھے. آپ کی زبان سے جھوٹ ادا نہیں ہوتا تھا. مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے تھے. ہمارے غوث پاک کی یہ شان، سبحان اللہ. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. اللہ تعالیٰ غوث پاک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو، اور ان کے صدقے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. ہم غریبوں سے محبت کرنے والے بن جائیں، غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، نرم مزاج ہو جائیں، ہنس مکھ ہو جائیں، ہر وقت موڈ بنا کر نہ بیٹھے رہیں، اور اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنیں، اولاد کی دینی تربیت کرنے والے بنیں. کاش ہم جود و سخا والے بنیں، زکوٰۃ دینے والے بنیں، دینی معاملات میں خرچ کرنے والے بنیں، مساجد و مدارس میں خرچ کرنے والے بنیں. غوث پاک کے صدقے میں ہمیں سخاوت عطا ہو جائے. ہمارے غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی
کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ہمارے غوث پاک کو اللہ تعالی نے وہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور ہمارے غوث پاک مالداروں سے بچا کرتے تھے, عمرہ سے, سلاطین سے, ان کے پاس جاتے نہیں تھے. اور اب تو ہم بڑی آنر فیل کرتے ہیں اگر کوئی سیٹ صاحب بلا لیں ہمیں تو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. غوث پاک کے سچے ہم مرید بن جائیں, سچے چاہنے والے بن جائیں اور ان کو صحیح معنوں میں فالو کرنے والے بن جائیں. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں, جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے, جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے, جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا. غوث پاک کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بطحا کا ماہ پارا ہے, وہ کیا بات غوث اعظم کی, وہ کیا بات غوث